اگر کسی ماں کو، کسی گھر کی عورت سربراہ کو 50-60 سال گزارنے کے بعد بھی یہ ہنر نہیں آیا کہ آنے والی بہو کو گھر کے اندر بیٹی کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی کمی موجود ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، تو بات کا غصہ نہ کیجیے گا، اس بات پہ برا نہ منائیے گا. ماں جی زندگی آپ نے گال دی ہے، گزاری نہیں اور سیکھا کچھ نہیں. بڑے ہو کے جانا کچھ نہیں. باپ اور بزرگ اور استاد اگر کسی کے ساتھ 2 سال 5 سال 10 سال گزارنے کے بعد بھی کسی بچے کے اندر یہ خوبیاں تلاش نہیں کر پایا کہ اس کو کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے میں کون سا طریقہ اختیار کروں تو یہ میری بات سن لے گا، میری بات قبول کر لے گا، تو معذرت کے ساتھ نہ اسے استاد بننا آیا ہے نہ اسے باپ بننا آیا ہے. آپ کی عمر کا کیا فائدہ؟ آپ کے سفید بالوں کا کیا مطلب؟ آپ کا تجربہ کس بٹی میں جلانے کے لیے ہے؟ آپ کے مشاہدے کا کیا مقصد ہے اگر آپ بگڑے ہوئوں کو اصلاح کرنے کے اسباب نہیں تلاش کر سکتے، ناراض ہوئے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں کر سکتے؟ آج جائیے ذرا جا کے پتہ کیجئے ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتے ٹوٹ رہے، گھر بکھر رہے، طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا، ان کے اندر سب سے بڑا اور نمایاں کردار اگر نظر آئے گا تو دونوں طرف کے گھرانوں کے بڑوں کا نظر آئے گا، دونوں طرف کے بزرگوں کا نظر آئے گا. میں بزرگوں کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کا انداز اپنانا نہیں چاہتا اور یہ میرے لیے لائق اور مناسب بھی نہیں. ہر بزرگ، ہر بڑا ہمارے لیے قابل قدر ہے، عزت و تکریم اس کی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آپ جانچ لیتے ہیں، بانپ لیتے ہیں، جو اتنے کر و فر کے ساتھ اتنا اپنی خواہش کے اندر ڈوبا ہوا آیا ہے کہ اسے زنا کا نام لیتے جھجک نہیں آ رہی، زنا کی اجازت لیتے شرم نہیں آ رہی. وہ گناہ کے اندر اور گناہ کے ارادے کے اندر اتنا آگے تک پہنچ چکا ہے. میرے پیارا آقا کے اندر پھر بھی اتنی حکمت و موجود ہے، اتنی دنائی موجود ہے، اتنی جو ہے عقل اور فراست فہم موجود ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بھی راہ راست پہ لانا ہے تو کس طرح لے کے آنا ہے. آپ اگر گھر میں نچاکی ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو نہ سمجھا سکیں کہ بیٹے طلاق نہ دے، اپنی بیوی کو بسانے کے لیے یہ کردار، یہ طریقہ، یہ انداز اپنا، یہ انداز طریقے استعمال کر، اور بیٹی کو بٹھا کر یہ نہ سمجھا سکیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ روش اپنا، یہ خامیاں ختم کر، ان خوبیوں پہ غور کر، اس کردار کو اپنے اندر زندہ کر. اگر ماں اپنی بیٹی کو یہ سبق نہیں دے سکتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے گر نہیں سکھا سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو اپنا گھر سنبھالنے کا طریقہ سلیقہ نہیں سکھلا سکتا ہے، تو بتلائیے اس تجربے کا کریں تو کریں کیا؟ یہ ہمارے معاشرے کے وہ المیے ہیں جن میں ہمیں ضرورت ہے بڑوں سے بڑے کردار کی، استادوں سے استادی کی تربیت کی، ان کی گہری نظر کی. ان کی گہری نظر غلطیاں نکالنے پہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی گہری نظر خامیاں تلاش کرنے پہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی گہری نظر بٹکے ہوئے قدموں پہ نہیں پڑنی چاہیے، ان کی گہری نظر پڑنی چاہیے تو اندر کردار اخلاق کے اندر موجود اور چھپی ہوئی کہیں خوبیوں پہ ہونی چاہیے. ان کو پھونکے مارے، ان چنگاریوں کو پھونکے مار مار کر شعلہ بنائیں، انگارہ بنائیں، الاؤ جگائیں، اور معاشرے کے اندر ایسے نوجوانوں کو کھڑا کریں جو معاشرے کے لیے ایک دیوار بن سکیں، جو ایک اینٹ کا کردار ادا کر سکیں، اور اس معاشرے کے اندر صحیح صالح انسان کے روپ میں دیکھے جا سکیں. اگر کسی ماں اور باپ اور استاد اور مربی اور معلم اور بڑے اور لیڈر اور سربراہ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے تو خدا را یہ مسند چھوڑ دو، پیچھے آ جاؤ، کسی اور کو لا کے کھڑا کر کے کوئی کام کرنے دو. تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے؟ تم تو رستہ نہیں دیتے مجھے چلنے کے لیے. یہ شکوہ آپ سے ہے، یہ شکایت آپ سے ہے